پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ جہاں ہر وہ شخص جس کے بارے میں خلق خدا اپنے تجربے کی بنیاد پر بخوبی جانتی ہو کہ یہ بددیانت ہے، رشوت خور ہے، اس کا کاروبار ناجائز ذرائع آمدنی سے پھلا پھولا ہے، مگر ایسا شخص سینہ پھلا کر بآواز بلند دھاڑتا پھرتا ہے کہ کون ہے جو مجھے مجرم ثابت کر سکے؟ کیا ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس؟ جاؤ عدالت جاؤ۔ ہر وہ پٹواری جس نے لوگوں سے معاملات زمین میں براہ راست رشوت پکڑی ہوتی ہے، ہر وہ تھانے دار اور تفتیشی جو قتل تک کے کیسوں میں رشوت لے کر کمزور کیس بناتا ہے اور وقت مقررہ پر اپنے زیر سایہ چلنے والے جوئے کے اڈے، منشیات کے ڈیرے اور طوائفوں کی سپلائی والی کوٹھیوں سے بھتہ وصول کرتا ہے، وہ کسٹم کا اہلکار جس کے لین دین کے معاملات ایئرپورٹ پر تمام مسافر براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں ٹیکس نظام کا متعین نمائندہ جو فیکٹری کے مالک کو دوہرا فائدہ پہنچاتا ہے، مال کم گنتا ہے تاکہ یہ بددیانت سرمایہ دار لوگوں سے سیلز ٹیکس وصول کرے اور حکومت کو نہ دے۔ اسسٹنٹ کمشنر سے چیف سیکرٹری تک، اے ایس پی سے آئی جی پولیس تک، سیکشن آفیسر سے سیکرٹری تک، سب انجینئر سے چیف انجینئر تک، اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم سے ممبر کسٹمز اور اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس سے ممبر انکم ٹیکس تک، اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل سے آڈیٹر جنرل پاکستان تک، غرض ہر محکمے میں آفیسران کی ایک لمبی فہرست ہے جو اس لوٹ مار میں درجہ بدرجہ اپنے زیر سایہ ملازمین سے اپنا حصہ مسلسل وصول کرتے چلے آ رہے ہیں اور خود بھی براہ راست اس گنگا میں نہاتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی سرکاری ملازمت ایسی نہیں ہے جس کے جائز ذرائع آمدن ایک 17 گریڈ کے لیکچرر سے لے کر 21 گریڈ کے پروفیسر تک کی نوکری کرنے والوں سے زیادہ ہوں۔ پاکستان کی بڑی سے بڑی عزت دار نوکری میں فیڈرل سیکرٹری کی سطح کے آفیسر کو بھی گھر میں سرکاری ملازم، سرکاری گارڈ، سرکاری چوکیدار اور سرکاری ڈرائیور رکھنے کی قانونی سہولت حاصل نہیں ہے۔ صرف 20 گریڈ کے ہر آفیسر کو وہی اردلی الاؤنس ملتا ہے جو ایک پروفیسر کو بھی ملتا ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں واقع سرکاری آفیسران کی رہائش گاہوں پر کرفیو لگا کر اگر بیک وقت چھاپا مارا جائے تو آپ کو ایسے بے شمار خانسامہ، ڈرائیور، چوکیدار وغیرہ ملیں گے جنہیں ملازم تو دفتروں میں چپڑاسی کے طور پر رکھوایا جاتا ہے لیکن وہ کام صاحب بہادر کے گھر پر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو جتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے وہ اپنے زیر سایہ محکموں سے اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے بھی ملازم منگواتا ہے یا پھر اپنے خصوصی ملازمین کا نام وہاں ملازمین کی فہرست میں درج کروا کر تنخواہ وصول کرتا ہے۔ میونسپل کمیٹیوں کے وہ خاکروب جنہیں سڑکیں صاف کرنا ہوتی ہیں وہ صاحب بہادروں کے گھروں میں خصوصی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح شہروں کی تزئین و آرائش کے لیے جو مالی رکھے جاتے ہیں وہ ان آفیسران کی بڑی بڑی رہائش گاہوں کے سبزہ زاروں کی دیکھ بھال کے لیے تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو غیر قانونی ہے اب ایک معمول بن چکا ہے۔ اس معاملے میں تینوں مسلح افواج نے خود کو قانونی تحفظ دینے کے لیے ان مراعات کو نوکری کے لوازمات کا حصہ بنا لیا ہے۔ وہ سپاہی جو مادر وطن کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلا تھا، یونیفارم استری کرنے، بوٹ پالش کرنے، بیگم صاحبہ کا پرس اٹھانے، سبزی خریدنے جیسے کاموں میں زندگی گزار کر سرکار سے پینشن لے کر گاؤں واپس آ جاتا ہے۔ چونکہ افواج کا ڈسپلن ایسا ہے کہ اگر کوئی آفیسر مقرر شدہ افراد سے زیادہ یا منظوری کے بغیر بیٹ مینوں کو گھر پر رکھ لے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اپنے حاسدین ہی اس کا کریئر تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے قانون بنا کر اسے نوکری کے لوازمات میں شامل کر لیا ہے۔ عدلیہ جس کے بارے میں پولیس رولز کے گاردات والے حصے میں ہدایات دی گئی ہیں، ان کے مطابق اگر عدالت میں چھٹیاں ہوں تو وہاں سے پولیس گارڈ ہٹا لینی چاہیے۔ قانون میں کسی میجسٹریٹ، مرحوم ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، جج یا چیف جسٹس تک کے لیے بھی کبھی ذاتی گارڈ کا کوئی تصور نہیں ملتا تھا۔ بلو بک جو اہم شخصیات کے تحفظ کی کتاب ہے وہ صرف اور صرف دو شخصیات کو پہچانتی ہے، ایک صدر اور دوسرا وزیر اعظم یا پھر مہمان صدر یا وزیر اعظم، جن کے لیے بے شمار حفاظتی انتظامات قانونی طور پر ضروری بتا دیے گئے ہیں۔ لیکن خوف کو اس طرح اس ملک میں بیچا گیا ہے کہ اب آپ کو پولیس اور انتظامیہ کے ضلعی آفیسران سے لے کر ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری، آئی جی، وزراء اعلیٰ اور عالی مرتبت جج حضرات کے ساتھ باقاعدہ علیحدہ اسکواڈ کی گاڑیاں نظر آئیں گی۔ خوف کی یہ مضحکہ خیز صورتحال اگر آپ نے ملاحظہ کرنا ہو تو لاہور کے GOR1 میں داخل ہو جائیں۔ دہشت گردی کے خطرے کی وجہ سے اس کے چاروں طرف 2008 میں اونچی دیواریں بنائی گئیں۔ اس سے پہلے GOR کی تمام سڑکیں مال روڈ سے نظر آتی تھیں اور دیکھنے والے اس جنت ارضی کو دور سے دیکھ کر مرعوب ہوا کرتے تھے۔ ان بلند و بالا دیواروں پر مستقل گارڈ متعین کیے گئے ہیں۔ یہ بانکے پہرے دار 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ دونوں بڑے دروازوں پر فول پروف چیکنگ کا انتظام ہے اور کوئی شخص وہاں اس طرح داخل ہوتا ہے جیسے جہاز میں سوار ہونے والا داخل ہوتا ہے۔ اتنی بڑی حفاظتی فصیل کے بعد ظاہر بات ہے اندر کسی گارڈ روم یا گارڈ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن کمال دیکھیے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے دفتر، چیف سیکرٹری، آئی جی، ہوم سیکرٹری، کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر لاہور کی رہائش گاہوں کے علاوہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، درجن بھر ججوں اور سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس پر بھی فی
کی عمارت 4 یا 4 سے زیادہ گارڈ بھی ملیں گے، اور اس محفوظ ترین فصیل کے اندر بھی ان کے گارڈ روم ایک دلکش نظارہ پیش کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سیکیورٹی کا ایک ہی مرحلہ باقی رہ جاتا ہے، جس کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ سنانا ضروری ہے۔ احمد بخش لہڑی ڈپٹی کمشنر کلات تھے۔ ان کے پاس بلوچستان کے علاقے جھالاوان کے ایک مشہور ظاہری قبیلے کے سردار اور ان کے بھائی میٹنگ کے لیے آئے۔ دونوں بھائی بلوچستان کابینہ میں وزیر رہ چکے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بھی رہ چکا ہے۔ میٹنگ طویل ہو گئی اور رات پڑ گئی۔ دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم شہر میں اپنے اپنے دوستوں کے ہاں رات گزاریں گے۔ احمد بخش لہڑی نے کہا کہ ڈی سی ہاؤس بہت بڑا ہے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ بلوچی روایات کے مطابق انکار ناممکن تھا۔ دونوں بھائی ڈی سی ہاؤس کے علیحدہ علیحدہ کمروں میں سوئے، لیکن دونوں نے اپنے کمروں کے اندر اپنے گن مینوں کو بھی سلایا یا پھر انہیں جاگ کر ڈیوٹی دینے پر مامور کیا۔ پاکستان کی اس نازک مزاج خوفزدہ اشرافیہ پر اب صرف یہ وقت آنا باقی ہے کہ سیکیورٹی گارڈ ان کے گھروں میں بھی طواف کرتے پھریں۔ یہ سب کچھ اب قانونی بنا دیا گیا ہے، اور اب اگر خوش قسمتی سے اس ملک میں دہشت گردی ختم بھی ہو جائے تو یہ سیکیورٹی گارڈ اب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سب کچھ قانونی تو ہو چکا ہے، مگر اس سے ان آفیسران کی تنخواہوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ حیرت کا عالم یہ ہے کہ ایک جیسی تنخواہ کے باوجود ان آفیسران کی جائیدادوں کا تو کوئی حساب نہیں ہوتا، اور ان کے برابر تنخواہ لینے والا پروفیسر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی سستے کرائے والا مکان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ جاری ہے۔